السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اب دوستوں کے لیے ایک بہت ہی نایاب اور عمدہ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ میرے دوستوں کا اکثر سوال رہتا ہے کہ زندگی گزارنے کے اندر خوشیاں لینے کے لیے اور خوشیوں کو، سکون کو خریدنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں سے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آزادی ہے۔ آزادی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی عمدہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ چیز جو ہے یہ آزادی ہے، اور ایک کیفیت کا نام ہے کہ اس کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد اور مطمئن محسوس کرتا ہے۔ پرندے یہ تھوڑی سی غذا لیتے ہیں، لیکن ان کے جسم کے اندر کتنی مضبوطی ہوتی ہے، اور ان کے جسم کے اندر کہیں پر موٹاپا نہیں ہے، کہیں پر یہ کمزور نہیں ہے، لاغر نہیں ہے، بلکہ بڑی سے بڑی عمر کا جو آزاد پرندہ ہوگا وہ خوش ہوگا، اور اس کے بدن کو تھوڑا سا جو دانہ ہے، خوراک ہے، وہ ضرور اچھی لگ رہی ہوگی اور اس کو جچ رہی ہوگی اور اس کو خوبصورت لگ رہی ہوگی۔ تو انسان کی زندگی کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ آزادی ہے، اور ان آزادیوں میں سے ایک جو بڑی آزادی ہے وہ مالی آزادی ہے، اور کاروبار کی آزادی ہے، اور اپنے وسائل کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی آزادی ہے۔ یہ ہم میں سے بہت سے کم لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، اور بہت سے کم لوگوں کو یہ ملتی ہے۔ اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت جاب کرتا ہوں تو وہاں سے جو مجھے سیلری ملتی ہے اس کو خرچنے کے اندر اور اس کو لگانے کے اندر بھی تو میں آزاد ہوں، میں کسی کا پابند نہیں ہوں، اپنی مرضی کے مطابق میں اس کو لگا رہا ہوں، تو اس کے اندر تو میں پابند نہیں ہوں۔ لیکن اس کے اندر اس طرح کی فیلنگ اور اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس طرح کاروبار کے اندر اور بزنس کے اندر ہوتی ہے۔ بزنس کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی چیز کسی علاقے سے یا کسی ملک سے لے کر دوسرے ملک کے اندر آ کر لوگوں کو سہولت فراہم کریں، وہ چیز ان کو پرووائڈ کریں، مہیا کریں، وہ جو چیز ان کو ملے گی یہ جو ہے یہ، اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے اس کو تھوڑا سا پرافٹ رکھ لینا ہے، تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ اپنا جتنی آپ کی آمدنی ہے اس حساب سے آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ نفع رکھ لینا ہے۔ اس منافع کے رکھنے کو کاروبار کہتے ہیں۔ اور اس کی عام سے ایک اور ہم مثال لے لیتے ہیں، کوئی بھی خدمت آپ کسی کی کر رہے ہیں، اور وہ خدمت اگر آپ بلا معاوضہ کر رہے ہیں، بغیر کسی پرافٹ کے، بغیر کسی وصولی کے آپ کر رہے ہیں، تو وہ جو منافع اور وہ جو پرافٹ ہے وہ نہ رکھنا، مثال کے طور پر اس کو بالکل نیوٹرل چھوڑ دینا، اور کسی کی آپ نے خدمت کی، کسی کی کوئی ہیلپ کی آپ نے، اور اس کو بالکل نیوٹرل چھوڑ دیا، اس کو کوئی پرافٹ منافع نہیں رکھا، اس کا نام خدمت ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو کوئی سہولت یا کوئی چیز پرووائڈ کی، اس کو کوئی چیز مہیا کی، ساتھ ہی اس کے آپ نے جو ہے وہ کچھ پرافٹ رکھ لیا، کچھ منافع رکھ لیا، یہ جو ہے اس کو کاروبار اور تجارت کہتے ہیں۔ تجارت اسلام کے اندر بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ چیز ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ فالو کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیشنل سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر دونوں قسم کی جو ہے سرمایہ کاری، کاروبار، بزنس فرمایا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے علاقے سے، سعودی عرب سے سامان لے کر شام کی طرف جاتے تھے، اور شام سے کپڑا اور خوشبوئیں اور اس قسم کی چیزیں لے کر جو ہے وہ واپس مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی طرف، خاص طور پر مکہ مکرمہ جو ہے وہ تشریف لے کر آتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جو ہے وہ مسلسل فرمایا ہے۔ 25 سال کی عمر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2.5-3 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک اس کو لگاتار جو ہے وہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہو گیا، تو چونکہ نکاح سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ لین دین کرتے تھے، ان کا مال لے کر جو ہے وہ شام میں بیچا کرتے، اور وہاں سے واپس لے کر آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مال جو ہے وہ ان کو دیا کرتے تھے۔ اس طریقے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 25 سال کی جس وقت ایج ہو گئی اور ان کے ساتھ شادی ہوگی، تو بطور امتی ہونے کے اور بطور خادم ہونے کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنا مال جو ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ مہیا کر دیا، گفٹ کر دیا، ہدیہ کر دیا، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دینی امور جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اور گشادہ دلی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو سر انجام دے سکے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو لوگوں تک پہنچانے کے اندر کسی کمی اور کسی کوتاہی کی طرف یا کسی ایسی چیز کی طرف نہ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم کی طرف جو ہے وہ توجہ ہٹ سکے یا کم آ سکے۔ اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا کچھ جو ہے وہ خرچ کر دیا اور ان کے لیے لگا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی پوری کی سب سے بڑی جو نیکی ہے، اس کے اندر سب سے بڑی جو معاون چیز ہے وہ بزنس ہے اور تجارت ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر یہ چیز ضرور کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جو نعمت اور جو جاب عطا فرمائی ہے اس کے اندر کمی کبھی بھی نہ لائیں۔ اس کے در اگر ہم لوگ کمی لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہم لوگوں کو عطا کردہ ایک نعمت ہے اور اس کی خدا نخواستہ جو ہے ناشکری نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کاروبار میں کہاں سے شروع کروں اور ابتدا کے اندر کاروبار کے اندر کیا چیز لے کر آؤں۔ سب سے بہتر جو کاروبار ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا شوق ہے اسی کو ہم لوگ جو ہے وہ کاروبار بنا دیں۔ جو بھی ہمارا شوق ہے اس شوق کو ہم جو ہے کاروبار بنا دیں۔ کھانے پینے کا شوق ہے ہمارا، پہننے کا شوق ہے، گاڑیوں کا شوق ہے، جس قسم کا بھی شوق ہے اس شوق کو ہم جو ہے وہ کاروبار کی طرف اگر لے کر آئیں گے تو وہ ہمارا شوق کے اندر جو ہمارا پہلے سے سفر طے ہو چکا ہے، اس کے اندر جو ہمیں تجربہ حاصل ہو چکا ہے، جس وقت کاروبار کی طرف آئیں گے تو اس سفر کے اندر ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی اور اکثر چیزیں ہمیں پہلے سے معلوم ہوں گی۔ دوسری چیز، شروع کس طرح کیا جائے۔ سب سے کم سرمایہ کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنا کاروبار اور بزنس شروع کرنا ہے، اور اپنے فرصت کے جو لمحات ہیں جن کے اندر ہم فارغ ہیں ان لمحات کو ہم لوگوں نے قیمتی بنا کر ان کے اندر ہم لوگوں نے اپنا بزنس جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ اور تیسری چیز کہ ہمارے قریب ترین جو مارکیٹ ہول سیل کی ہمیں مل رہی ہے وہاں سے ہم نے آسانی کے ساتھ عمدہ چیز کم قیمت کے اندر، کم پروفٹ کے اندر لے کر ہم نے اپنے علاقے کے اندر آنی ہے، یا جہاں پر ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہم لوگ لے کر آئیں گے اور وہاں پر آ کر ہم لوگوں نے اس کو جو ہے وہ بیچنا ہے اور اچھے پروفٹ کے ساتھ بیچنا ہے۔ اور پھر یہ ایک بچپن کی طرح ہوتا ہے، ایک بچے کی طرح ہوتا ہے، یہ کبھی زیادہ جو ہے اس کے اندر لگتا ہے، کبھی کم لگتا ہے، بہرحال ہر صورت کے اندر اس کو کسی نہ کسی صورت کے اندر ہم لوگوں نے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ یہ پھر تدریج بدر تدریج اور درجہ بدرجہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح اس کو اگر لے کر چلیں گے تو زندگی کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہو۔ تو میری آپ تمام دوستوں سے احباب سے گزارش ہے کہ ضرور آپ اس کی طرف توجہ دیں، اپنے آپ کو لے کر آئیں، اس کے اندر خوشی ہے۔ آج اغیار نے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ آگے لے کر جا چکے ہیں۔ ہم نوکریوں کے پیچھے، جاب کے پیچھے اپنے آپ کو ذلیل کر کر، اپنے آپ کو قید کر کر اس پرندے کی طرح ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے کہ جس کو تھوڑے سے ٹکڑے اور دانے ڈال دیے جاتے ہیں اور اسی کے اوپر خوش ہو کر وہ چوں چوں کر کر اپنے آپ کو آزاد فیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار کے اندر، ہمارے مال اسباب کے اندر بہت زیادہ ترقیاں، خوشیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ضرور انتظار فرمائیے گا، وہ بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ حضرات کی خدمت کے اندر پیش کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔